آج کا کھانا میری طرف سے وہ بھی مفت۔ شہرام افندی کو چور نظروں سے دیکھ کر زنی نے اپنی کزنز کو آنکھ ماری۔ ٹیبل مہنگے کھانوں سے بھر گیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ چلو تم سب کھسکو یہاں سے، میں بل پے کر کے آتی ہوں۔ وہ ان سب کو باہر بھیج شان بے نیازی سے چلتی کاؤنٹر تک پہنچی۔ سنو ویٹر، بل میرے ہسبینڈ پے کریں گے، وہ کھانا بھی پیک کر دو۔ وہ شہرام کی طرف اشارہ کرتے بولی تو ویٹر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ شہرام کی وائف ہوتی تو بل کی ضرورت نہ پڑتی، وہ اسی ہوٹل کے مالک ہیں۔ وہ بیگی بلی بنے رونے کو تھی کہ شہرام آن پہنچا۔ بل چھوڑو، ہم دونوں کے لیے اندر کافی لے آؤ۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب۔ بلیک کلر کے فارمل ڈریس میں ملبوس شہرام افندی نے گرے آنکھوں پر چشمے کو ٹھیک کیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنی سیاہ مرسیڈیز کو ہوٹل کے سامنے پارک کرتے وہ اندر چلا آیا تھا۔ اٹلی سے آیا ہوا ڈیلیگیشن آفس میں اس کا منتظر تھا، مگر وہ کافی سے پہلے کسی کی بات نہیں سن سکتا، اسی لیے تو اپنی کافی لینے یہاں چلا آیا تھا۔ ویٹر اسے پہچانتا تھا، سو اس کے ایک اشارے پر ہی اس کی کافی کو ڈسپوزیبل مگ لا کر اس نے شہرام افندی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتے قد کا مالک تھا۔ چمکتے ہوئے بوٹ، نفیس پینٹ کوٹ، جیل لگا کر سلیقے سے جمائے گئے بال، وہ ایک نظر دیکھنے میں ہی ایک سحر زدہ بزنس مین لگتا تھا۔ ویٹر کی کسی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تو اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا، مگر یہ ڈمپل اسی وقت غائب ہوا جب وہ کافی کا مگ لے کر پلٹا۔ عین اسی لمحے ہوٹل کے داخلی شیشے کے دروازے کو کھولتے لڑکیوں کا ایک ٹولہ اندر داخل ہوا۔ وہ سب کی سب 20-21 سال کے درمیان میں تھیں۔ ہنستی مسکراتی، زندگی سے لبریز اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے شہرام افندی کو تو جیسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اپنی جلدی میں تھا اور داخل ہونے والی لڑکیاں اپنی سرشاری میں۔ اپنی ہی جونک میں ایک سرخ لباس میں ملبوس لڑکی شہریار افندی سے زوردار طریقے سے آن ٹکرائی۔ شہریار افندی کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیپ تو مضبوط تھا لیکن کافی زمین پر نہیں گری، مگر شہرام کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے دھیان نہیں کیا، چشمے والی لڑکی نے حواس باختہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے آنے والی لڑکیاں بھی ہنسنا بھول کر ایک دم غصے ہو گئیں۔ شہرام افندی نے لب کھینچے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ایک دم ہی اس سرخ لباس والی لڑکی کے پیچھے سے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو بھئی؟ ان صاحب کی غلطی ہے، مانا کہ ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، لیکن اتنی نظر تو کام کرتی ہوگی نا کہ سامنے دیکھ کر چل سکیں۔ معذرت تو نہیں کرنی چاہیے، لڑکیاں دیکھ ہی نہیں اور آسان جواب دے جاتے ہیں ان مردوں کے۔ شہریار افندی کا دماغ بگ سے اڑا۔ ساری ہی لڑکیوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹیں پھیل گئی تھیں۔ کچھ تو باقاعدہ ہنسنے بھی لگی تھیں۔ سرخ لباس پہننے والی لڑکی کے پیچھے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لمبی فراک پہنے، گھنے بالوں کو کلز کر کے شانوں سے پیچھے کی طرف ڈالے، اس نے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور کلائی میں سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے۔ وہ 20 سال کی تھی یا شاید 21 کی، مگر وہ جو کوئی بھی تھی بے حد حسین تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ شرارت بھی منڈلا رہی تھی۔ چلو یہاں سے، اب یہ صاحب تو پتہ نہیں کب تک یہاں بت بن کر کھڑے رہیں گے۔ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی سمت گھسیٹا تھا، مگر شہرام افندی ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔ کسی سحر زدہ شخص کی طرح وہ بس اسی لڑکی کو دیکھ گیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں اس کے لیے انجان نہیں تھیں۔ کتنے سالوں بعد آج اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا، مگر اسے یاد نہ آیا۔ وہ زنیرہ حسنین جمال کو آج کتنے ہی عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، خاص طور پر اس کی سبز آنکھیں اور ہونٹوں کا خوبصورت کٹاؤ۔ ایسا حسین چہرہ بھلا بھولا جا سکتا تھا؟ شہریار افندی کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ بے اختیاری اس نے مٹھیاں بھنج کر خود کو روکا تھا۔ سر میں آپ کو دوسری کافی لا دیتا ہوں، ویٹر معذرتی انداز میں اس کے پاس آ کر بول رہا تھا۔ شہرام افندی کا جیسے کوئی ٹرانس ٹوٹا۔ اس نے چونک کر ویٹر کو دیکھا اور پھر اپنے بوٹ کے پاس گرے ہوئے کافی کے مگ کو۔ نہیں، رہنے دو، تم جا سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو واپس بھیج دیا۔ وہ 6-7 لڑکیوں کا گروپ ہنستا باتیں کرتا ہوا کچھ دور بڑی ٹیبل کے گرد کرسیوں میں بیٹھ گیا۔ ان میں سب سے نمایاں وہی تھی کیونکہ اس کا قد سب سے دراز تھا اور حسن میں وہ ان سب پر سبقت رکھتی تھی۔ گہری سانس لیتے شہرام افندی نے اپنے قدم واپس موڑے۔ اب وہ اس ہوٹل سے باہر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چہرہ جسے وہ سالوں سے تلاش کر رہا تھا آج اسے نظر آ گیا تھا۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے شہرام افندی کے لبوں کو چھوا۔ انتقام کا پہلا مہرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کھیل جسے وہ سالوں پہلے ترتیب دے چکا تھا، آج اس کی شروعات ہونی تھی۔ قسمت اس کے حق میں تھی۔ تلاش سے پہلے ہی اسے دشمن کی بیٹی نظر آ گئی تھی، زنیرہ حسنین جمال۔ شہرام افندی نے اس کے نام کو اپنے لبوں میں دہرایا۔
اور مطمئن انداز میں چلتے ہوئے پلٹ کر کچھ فاصلے پر رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے دیکھو، وہ آدمی جانے کے بجائے واپس اندر آ گیا، اور دیکھ بھی تمہیں ہی رہا ہے۔ زنی، اب تو تمہاری خیر نہیں، عائشہ نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ تو مینیو پر نظر دوڑاتی زنیرہ حسنین جمال نے ایک دم مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ واقعی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ پراعتماد انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ موبائل کی بجائے ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہوٹل کا کوئی VIP گیسٹ ہو۔ زنی کے حلق تک میں کرواہٹ اتری۔ ارے چھوڑو بھئی، ایسے لوگوں کو کیا امپورٹنس دے رہی ہو؟ خواہ مخواہ ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تاکہ ہم لوگ متاثر ہو جائیں۔ ایسے مردوں کے یہی ہٹ کندے ہوتے ہیں۔ چلو اب جلدی سے کھانا آرڈر کرو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گی کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ اس نے چٹکی بجاتے ہی شاہانہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی کالج کی فرینڈز تو اس کے حکم پر سرشار ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مینیو کو جھپٹا اور ایک کے بعد ایک ڈشز کے آرڈر دینے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا ٹیبل مختلف انواع کے کھانوں سے بھر گیا۔ دیکھ لینا زنی، بل تم نے ہی پے کرنا ہے، ہم نے بہت سارا کھانا منگوا لیا ہے، فائزہ نے پاستا میں چمچ لاتے ہوئے کہا۔ تو زنی نے لاپرواہی بھرے انداز میں سر ہلایا تھا۔ بہت پیسہ ہے میرے اکاؤنٹ میں، ڈیڈ ہر مہینے تو لاکھوں کی رقم جمع کروا دیتے ہیں، کسی بات کی ٹینشن مت لو۔ یوں بولتے بولتے اس نے ہلکا سا رخ موڑا تھا اور زنی کی بات اس کے لبوں میں ہی رہ گئی تھی۔ گرے آنکھوں والا شخص مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا اخبار اس نے بس جیسے دکھاوے کے لیے ہی پکڑا رکھا تھا۔ زنی کو اپنے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ نامحسوس انداز میں وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ چہرے کی مسکراہٹ بک سے غائب ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ بے تکلفی سے اس لنچ کو انجوائے کرنا چاہ رہی تھی، اب ایک عجیب سی پریشانی اس کے اندر اترنے لگی۔ سمجھتا کیا ہے یہ اپنے آپ کو، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اگر ذرا سی کافی تو گرائی ہے ہم نے، جی تو جاتا ہے ابھی جا کر سبق سکھا دوں۔ وہ تل ملاتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے تو کہا ہے وہ تمہارے حسن سے غائل ہو گیا ہے، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زنی نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا اور پیزا کا ایک بائٹ منہ میں ڈال لیا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اطمینان سے کھانا کھاتی رہیں، بل کا ڈر کسی کو نہ تھا۔ دیر تک کھا پی کر جب وہ لوگ لنچ سے فارغ ہوئی تو زنی نے ویٹر سے بل لانے کا کہا۔ ویٹر بل لے آیا تو زنی نے چور انداز میں رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ گرے آنکھوں والا شخص نفیس سے فریم والا چشمہ پہنے کچھ فاصلے پر ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اب وہ زنی کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظریں جما رکھی تھی۔ مگر زنی جانتی تھی اگر وہ گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہے تو اسے دیکھ رہا تھا، تو اب بھی اس کا دھیان زنی کی طرف ہی تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے سرخ لبوں پر رنگ گئی، سبز آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ باہر چلو، میں بل پے کر کے آتی ہوں۔ اس نے اپنی فرینڈز کو مخاطب کیا تھا۔ وہ سب سر ہلاتی اپنا اپنا بیگ کندھے پر ڈالے ہوٹل سے باہر نکل گئی، جبکہ زنی اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ ایک ادا سے اس نے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا، اپنی فراک کا گیٹ درست کیا، ہاتھ میں نازک سا کلچ تھاما اور پھر پراعتماد انداز میں چلتے ہوئے وہ کاؤنٹر تک چلی آئی۔ ایکسکیوز می، یہ میرا بل ہے۔ یہ وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے نا، آپ یہ بل انہیں دے دیں، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہی یہ بل پے کریں گے۔ انتہائی پراعتماد انداز میں زنی نے بل کاؤنٹر پر والے کے سامنے کیا۔ وہ لڑکا چونک سا گیا۔ زنی کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، اس کی سبز آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ ایسی کوئی شرارت آ جایا کرتی تھی۔ اب آئے گا نا مزہ؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شخص صرف دیکھنے سے تھوڑی نظر بھرے گا، اب جب جیب سے پیسے نکلیں گے تبھی سمجھ آئے گی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے ایک نگاہ شہرام افندی پر ڈالی جو انتہائی اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ زنی نے رخ موڑا کیونکہ اس شخص کو اٹھتے دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ میڈم، بل تو وہ پے کر دیں گے لیکن آپ یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ ویٹر کی بات سنتے ہی زنی کا دماغ بک سے اڑا تھا۔ کیوں؟ میرا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ باریک قدموں کی چاپ عین اس کے سر پر آن پہنچی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے رخ موڑا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تمہارا ہسبینڈ ہوں تو تمہارا ہی انتظار کروں گا نا، اپنی فرینڈز کے ساتھ آ کر تم تو مجھے بھول ہی گئی۔ مسز شہرام افندی، سنجیدہ مگر بھاری آواز میں وہ اس کے کانوں میں زہر کھول رہا تھا۔ گرے آنکھیں زنی کے وجود پر جمی تھیں جو دھیرے دھیرے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہسبینڈ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، دور ہٹ کر بات کرے مجھ سے۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی نمودار ہوئی۔ شہرام افندی کے لبوں پر ایک بڑی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اپنی کہی ہوئی بات سے مکرنا اچھی بات نہیں۔
کیا تمہارے ڈیڈ نے تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا؟ سرد انداز میں اس کی طرف دیکھتے شہریار افندی نے جیب سے ATM کارڈ نکالا تھا۔ زونی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اب بل پے کر رہا تھا۔ ہوٹل کے اسٹاف کے انداز اور نظر میں اس شخص کے لیے اتنی عزت تھی کہ زونی کو اندازہ ہوا وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی یہ سب کرنے کی۔ ویسے خیر آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں یہ سارے پیسے آپ کے نام پر ٹرانسفر کر دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے زونی نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا، مگر شہرام افندی نے اطمینان سے اس کی کلائی تھامی۔ مسز شہرام افندی، فی الحال آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ رہی ہیں۔ ویٹر ہم دونوں کے لیے ایک اچھی سی کافی لے کر آؤ۔ اس کے لہجے سے اطمینان چھلک رہا تھا۔ زونی نے پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانا چاہی، مگر شہرام افندی کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، ہوتے کون ہیں آپ مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ابھی ڈیڈ کو فون کروں گی، آپ تو ساری عمر جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ چھوڑو مجھے، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ چند لمحے پہلے جو کچھ اس نے ویٹر کو کہا تھا وہ سراسر بھول گئی تھی، مگر شہرام افندی کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ صحیح اسے کلائی سے تھامے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ سامنے سے آتے ویٹر نے انتہائی احترام سے اسے چابی تھمائی تھی۔ آپ کا روم ریڈی ہے سر، آپ نے ہنی مون سویٹ کا کہا تھا نا؟ ویٹر کی بات پر زونی کو اپنے قدم تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے، ساری بہادری اور اطمینان ہوا میں اڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے میں کہتی ہوں، چھوڑو پلیز، کوئی میرے ڈیڈ کو فون کرو۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو کس کی بیٹی ہوں۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، مگر ان سب نے جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ اطمینان سے اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ ایک کر کے سیڑھیاں چڑھتے دوسرے فلور پر گیا تھا۔ زونی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کئی بار سیڑھیوں پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ بال جو پہلے سلیقے سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے اب بے ترتیبی سے چہرے پر جول رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو پلیز، آخر سب لوگ یہاں اندھے ہیں یا بہرے، کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا جس وقت وہ پوری قوت سے چلائی۔ وہ اس ہوٹل میں اکیلی نہیں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں ویٹر اور اسٹاف وہاں پر پھر رہا تھا۔ کسی نے نظر اٹھا کر بھی ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ شہرام افندی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یک لخت اس کی سمت مڑا۔ ان میں سے کوئی مداخلت کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس ہوٹل کے مالک سے سوال کر سکے۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ زونی کی آنکھیں بے چینی سے پھیلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رسپانس دیتی، شہریار نے کھینچ کر اسے کمرے کے اندر دھکیلا تھا اور پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے دسترس میں کون ہے؟ آپ نگاہیں اس پر جمائیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ شہرام افندی نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اس ہوٹل کا مالک صرف یہی نہیں بلکہ اس نام سے بنے اس پورے ملک میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان سب کا مالک میں ہوں۔ مائی سیلف شہرام افندی۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں کیا؟ اس کا چہرہ اوز خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی گرے آنکھوں سے جیسے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ زونی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میری فرینڈز کو جب پتہ چلے گا کہ میں یہاں پھنس گئی ہوں تو وہ فوراً میرے ڈیڈ کو بتائیں گی، اور اس کے بعد وہ آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ زونی نے اسے ڈرانا چاہا تھا، مگر وہ انتہائی اطمینان سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ہونز زونی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تمہاری فرینڈز یہاں سے جا چکی ہیں کیونکہ میرے آدمی نے تمہارے فون سے انہیں میسج کر دیا کہ تمہیں ایک ضروری کام آ گیا ہے، تم کچھ دیر اسی ہوٹل میں رکو گی۔ وہ مزے سے کہتا اب ٹیبل پر پڑی بوتل کھول رہا تھا۔ بوتل میں سرخ رنگ کا مشروب تھا۔ زونی نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا۔ اسے یاد آیا اس کا موبائل وہیں ٹیبل پر ہی رہ گیا تھا۔ اس بے بسی سے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کون ہے یہ شخص؟ آخر اس نے بے بسی سے اپنے لب کچلے تھے، اور پھر دفتن اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان پر پڑی۔ اس کے ذہن میں ایک جھانکا سا ہوا۔ یہ شخص جو بھی تھا اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ دبے قدموں چلتے اس نے بھاری گلدان اٹھا لیا۔ شہرام افندی اس کی طرف پشت کیے بوتل سے گلاسوں میں مشروب انڈیل رہا تھا۔ تمہیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں، بس کچھ دیر بعد۔ شہرام افندی کی جملے اس کے لبوں میں ہی ادھورے رہ گئے کیونکہ زونی نے پوری قوت کے ساتھ گلدان اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ زونی کا ہاتھ ہوا میری معلق رہ گیا تھا۔ وہ گلدان اس کے سر پر نہ مار سکی کیونکہ اس نے پہلے ہی شہرام افندی نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ گلدان چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ زونی کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی۔ افسوس ہو رہا بس اتنی سی ٹریننگ دی ہے تمہیں تمہارے ڈیڈ نے؟ شہرام افندی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور اسے پوری قوت سے اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ وہ سی رہ گئی تھی۔ بہت حساب باقی ہیں تمہاری فیملی کی طرف میرے۔ آج تمہارے وجود سے ایک آدھا انتقام تو پورا ہوا ہی جائے گا۔
ہو ہی جائے گا۔ شہرام نے اس کے گلے میں پہنا باریک سا دوپٹہ کھینچ کر اتار پھینکا تھا کہ سانسیں تھم گئی۔ وہ کچھ بول بھی نہ پائی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ معافی نہیں مانگو گی؟ اپنے باپ کی کرتوتوں کی گڑ گڑانا تو چاہیے تمہیں، مگر تم جیسا فرعونوں کو یہ سب آتا کہاں ہے؟ ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچتے شہرام افندی اس کے چہرے پر جھکا۔ ایک سسکی زونی کے لبوں سے نکلی۔ شہرام ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، انتہائی قریب، اتنی کہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا، اس کی بے حد مدھم ہوتی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی، اس کا سیاہ فراق اس کے وجود سے پھوٹتے پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ تو وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ گلے کا گہرا گھاٹ اس کے سفید وجود کو واضح کرنا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ انتقام کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اتنا مکمل حسن دیکھ کر وہ جیسے ہر چیز ہی بھولنے لگا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ کا ڈیڈ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ سہمے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ آنکھوں سے ایک آنسو پھیل کر نیچے گرا۔ شہرام جیسے ہوش میں آیا تھا، اس نے اپنی بازوؤں کو حلق کھولا۔ وہ اپنی ہی جونک میں نیچے جا گری تھی۔ اٹھو یہاں سے اور چلی جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ یہ میری جگہ ہے، میرے آدمی ہیں، سب تمہارے باپ جیسے کماش کا آدمی ہے۔ کوئی بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ بے بسی بھرے انداز میں اس نے پلٹ کر ٹیبل پر ایک زوردار مکہ مارا تھا، جیسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنا چاہ رہا ہو۔ زمین پر پڑے زونی نے بے یقین نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ شہرام افندی پلٹ کر اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھی جس وقت وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندھا دھند باہر کی سمت بھاگی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکائے خود پر مضبوط ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ماضی سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ آج تو بہترین موقع تھا بدلہ لینے کا، اور میں بدلہ کیوں نہیں لے سکا اس شخص سے جس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ خون کی پتلی سی لکیر اس کی بند مٹھی پر بہنے لگی۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں جاگی، مگر شہرام افندی کی چٹانی وجود میں کوئی درار نہیں ابھری۔ وہ یوں ہی لب بھینچے کھڑکی کے ساتھ کھڑا رہا، نہ جانے اسے کتنی دیر خود کو سنبھالنے میں لگی۔ کافی دیر بعد وہ مڑا تو زمین پر پڑے سیاہ رنگ کے دوپٹے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ قدم قدم چلتے وہ دوپٹے کے پاس آیا۔ بے اختیار ہی اس نے دوپٹے کو اٹھا کر چہرے کے قریب کیا۔ سنہرا حسنین جمال کی خوشبو اس دوپٹے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ کوئی مہنگا پرفیوم تھا یا اس کی ذاتی خوشبو، شہرام اندازہ نہ کر سکا۔ بے اختیاری میں اس نے دوپٹہ طے کر کے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس دوپٹے کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے ہوٹل کا عملہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہوٹل سے ملحقہ ریسٹورانٹ میں رش معمول کے مطابق تھا۔ وہ سیڑھیوں تک باہر چلا آیا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ اس نے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے اپنا سر جھکا لیا۔ سر، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بھاگتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی۔ مجھے آپ کی ہدایت یاد تھی، اس لیے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک کیب کو ہاتھ دیا اور اس کیب میں بیٹھ کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ گارڈ کی بات پر وہ چند لمحے تک وہیں کھڑا رہا اور پھر خاموشی سے اپنی گاڑی کی سمت پر لٹ گیا۔ کیب جمال پیلس کے سامنے رکی تو زونی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دے دو، میرا پرس کہیں گر گیا ہے، اس نے گارڈ کو ہدایت دی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فی الحال وہ صرف گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مین گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی اسے حسنین جمال آتے دکھائی دیے۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس، موبائل ہاتھ میں تھامے، وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ زونی کا دل بھر آیا۔ زمین کو لگتے لمبے فراق کی پرواہ کیے بغیر وہ اندھا دھند حسنین جمال کی سمت بھاگی تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں آ رہے تھے جس وقت وہ یکدم جا کر ان سے لپٹ گئی۔ اوہو زونی، کیا کرتی ہو؟ تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا؟ کہ نہیں، وہ کب ایک دم جھنجھلائے تھے۔ زونی کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ جو جی بھر کے رونا چاہتی تھی، باپ کو شہرام افندی کے متعلق بتانا چاہتی تھی، ساکت سی رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے سنہرا؟ سارے سوٹ کی پریس خراب کر دی۔ بعد میں مل لینا اپنے ڈیڈ سے، ابھی ہم ایک ضروری لنچ پر جا رہے ہیں۔ باریک ہیل کی ٹک ٹک اور کانوں میں اترتی تنہی آوازوں پر وہ مڑے انداز میں پیچھے ہٹی۔ حسنین جمال کے پیچھے بینش جمال چلتی ہوئی جا رہی تھی، اس کی سوتیلی ماں، حسنین جمال کی دوسری بیوی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ حسنین جمال نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ لمبے بال بے ترتیب تھے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی، بس خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چلیں نا حسنین، دیر ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے زونی کو کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا ہوگا، یا کالج میں کسی ٹیچر سے ڈانٹ دیا ہوگا۔ اب بعد میں بات کر لیجیے گا، بینش بیگم نے جھنجھلا کر کہا تو حسنین جمال تیزی سے سر ہلاتے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔
اس کی آنکھیں تیزی سے بھر آئی تھیں۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی گھر کے اندر چلی آئی۔ اس گھر میں اور کون تھا جس کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنے دل کا حال ہلکا کرنا تھا، سوائے اس کے کمرے میں بند ہوتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر میں اتنی کمزور کیوں نکلی؟ کیوں میں نے اس شخص کا گلا نہیں گھونٹ دیا؟ کون تھا وہ؟ آخر ڈیڈ کا کوئی دشمن؟ لیکن میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ سسکیاں لیتے اسے شہرام افندی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی گردن اور کمر پر اس کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ یک لخت وہ چونکی۔ یہ صرف اس کا لمس نہیں تھا بلکہ اس کے کولون کی مخصوص خوشبو تھی جو اسے اپنے لباس پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے جھنجھلائی۔ رگڑ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کر لی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے اس گھٹیا شخص کے لیے رونے کی۔ آخر ہے کون؟ یہ تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ کمزوری کا جو لمحہ غالب آیا تھا وہ دور ہو گیا۔ وہ پھر سے پہلے والی زنیرہ بن گئی، پر اعتماد، غسیلی۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے اس نے گوگل پر سرچ کیا، شہرام افندی۔ کچھ ہی دیر میں کئی تصویریں اس کے سامنے کھل گئی تھیں۔ جوں جوں وہ پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ واقعی شہر کی سب سے بڑی ہوٹل چین کا مالک تھا۔ اس نے 31 برس کی عمر میں اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آرٹیکلز اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا۔ بس تعریفیں ہی ہیں اس شخص کی۔ ہے کون؟ ڈیڈ سے آخر اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ لب کچلتی سوچتی رہ گئی، مگر اسے کوئی کلیہ نہ مل سکا۔ بس ایک بات حیران کن تھی، شہرام افندی جیسے نامور بزنس مین کی فیملی کے متعلق انٹرنیٹ پر کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے کسی نے ہر معلومات وہاں سے مٹا دی ہو۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ ملازمہ نے آ کر کھانے کا پوچھا مگر اس نے منع کر دیا۔ ڈیڈ کے نزدیک کبھی میں اہم رہی ہی نہیں، اور وہ شخص مجھے ڈیڈ کا نام لے کر کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان کو تو شاید میری شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ اندر ہی اندر سلگتی وہ رات دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کالج میں اس کا سر کافی دیر تک وہ باری رہا۔ ضد میں آج وہ ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ خود وہ اناڑی ڈرائیور تھی، اسی لیے چھٹی کے وقت جب اس نے آسمان پر گہرے کالے بادل نمودار ہوتے ہوئے دیکھے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوب سا گیا۔ کوئی ڈر کی بات نہیں، میں اچھی خاصی گاڑی ڈرائیو کر لیتی ہوں۔ اچھا ہے نا، اگر مجھے کوئی نقصان ہوگا تو ڈیڈ کو شاید میری تھوڑی سی پرواہ ہو جائے۔ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتے وہ فائزہ عائشہ لوگوں کو خدا حافظ کہتے گاڑی لے کر نکل آئی۔ لیکن اسے کالج سے نکلے 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ تابڑتوڑ بارش برسنے لگی۔ روڈ پر پھسلن پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس پاس بڑھتا ہوا ٹریفک اور سڑک پر جمے ہوتے پانی نے زونی کو حواس باختہ کر دیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں؟ آج ہی ڈرائیور کے بغیر آنا تھا کیا؟ اس نے جی بھر کر خود کو کوسا۔ بڑے روڈ پر شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آگے کافی سارا ٹریفک جمع تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے زونی نے گاڑی کو دائیں جانب ایک ذیلی سڑک پر موڑا تھا۔ یہاں ٹریفک تو نہ تھا ہونے کے برابر تھا، مگر سڑک چھوٹی تھی اور مسلسل تیز برستی بارش کے باعث زونی کو گاڑی چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے گاڑی چلاتی رہی، مگر کچھ ہی دور جاتے گاڑی ایک جھٹکے سے خاموش ہو گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ بار بار سٹارٹ کرنے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ گھر سے کسی کو بلواؤں کیا؟ وہ جی بھر کے پریشان ہوئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو موبائل فون تھا ہی نہیں۔ موبائل فون تو اس شہرام افندی کے پاس تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے دل ہی دل میں اس نے ہزاروں خطبات سے نوازا۔ سڑک پر مسلسل پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ اندر نہیں بیٹھی سو دل کڑکڑاتے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ تیز برستی بارش کی بوچھار اس نے اس پل بھر میں ہی بھگو ڈالا۔ اس پاس کوئی شیلٹر، کوئی شیڈ بھی نہیں تھا۔ وہ چند منٹوں میں ہی تھر تھر کانپنے لگی۔ کچھ دیر وہ وہیں برستی بارش میں کھڑی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گاڑی کے بالکل سامنے بنے سفید رنگ کے بڑے سے گھر پر پڑی تھی۔ یہاں اس سڑک پر زیادہ گھر نہیں تھے، اور یہ گھر تو کافی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ دائیں اور بائیں بڑے بڑے سے گارڈ، اور درمیان میں سر اٹھائے وہ بڑا سا گھر۔ زونی کو کچھ نہ سوجا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے دروازے تک آئی۔ کیا گھر میں کوئی ہے؟ کوئی خاتون؟ اس نے چلا کر گارڈ سے پوچھا جو شرٹ تلے بیٹھا ہوا تھا۔ اب اندر چلی جائیں، اندر میڈم موجود ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ زونی کو غنیمت محسوس ہوئی۔ وہ لپک کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بڑا سا لان عبور کر کے جس وقت اندرونی حصے تک آئی، وہ سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی قمیض میں اس کا وجود عیاں ہو رہا تھا۔ اسے جی بھر کر شرم آئی، میں کس حلیے میں کسی اجنبی کے گھر چلی آئی ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی، اندرونی دروازہ کسی درمیانی سی عمر والی عورت نے کھولا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، اتنی بارش میں باہر کیا کر رہی ہو تم؟ اس عورت نے اتنی فکر مندی سے کہا کہ زونی فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تم تو پوری بھیگ گئی ہو، اس عورت نے فکر مندی سے زونی کو دیکھ کر کہا۔ زونی نے پشیمانی سے اپنے آپ کو دیکھا۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ نچڑ رہی تھی۔
آئی ایم سوری، مگر یہاں آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، میری گاڑی بھی بس یہیں خراب ہو گئی۔ وہ جی بھر کے شرمندہ ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا نام فرخندہ ہے، گھبراؤ مت، اندر آ جاؤ، لیکن تم اگر انہی کپڑوں میں رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی، دیکھو تمہارے ہونٹ نیلے پڑ رہے ہیں۔ عورت کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ زونی نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، نہیں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے ایک فون چاہیے، میں اپنے ڈیڈ کو فون کروں گی، گھر سے کوئی گاڑی بھیج دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی، مگر فرخندہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم پریشان مت ہو، فون بھی کر لینا، میرا بیٹا آنے والا ہے، خود تمہیں چھوڑ آئے گا، تم تب تک کپڑے چینج کر لو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا فون اس کی سمت بڑھایا۔ زونی کو قدر اطمینان سا محسوس ہوا، وہ سر سے پیر تک بھیگی ہوئی تھی، فون کیا استعمال کرتی؟ مجبوراً اسے فرخندہ بیگم کی ہدایات کے مطابق اندر کمرے میں جانا پڑا۔ انہوں نے الماری کھول کر ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ اس کے حوالے کی تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بس بیٹا ہی ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں، تم چینج کر لو۔ وہ اسے واش روم دکھاتے باہر چلی گئی۔ زونی نے دل میں سوچا، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں اتنی ڈر کیوں رہی ہوں؟ یہ کوئی ہارر فلم تھوڑی ہے، اتنی اچھی نائس لیڈی ہے وہ۔ اس نے ٹراؤزر شرٹ اٹھایا اور سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ پتہ نہیں کس کا کمرہ تھا، کس کا واش روم تھا، مگر ہر چیز انتہائی قیمتی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو تھر تھر کانپتے وجود کو کچھ سکون آیا، مگر باہر ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ باتھ روم سے نکلتے ہی اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سنتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شخص چونک کر مڑا۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ شہرام افندی۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شہرام نے حیرت سے زونی کو اپنے باتھ روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے حد حیران ہوا تھا، خود وہ بھی بارش میں بھیگا ہوا لگ رہا تھا، مگر زونی اس کی تو حالت غیر ہو گئی تھی اسے یہاں دیکھتے۔ دور ہٹو مجھ سے، دیکھو ایک قدم بھی میری طرف مت آنا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چیخ چیخ کے سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ قسمت ہی خراب ہے میری، ایک دفعہ پھر آپ کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ وہ بری طرح سے حواس باختہ ہوئی۔ شہرام افندی نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا، میں اپنے کمرے میں کھڑا ہوں، یہ میرا گھر ہے، تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خود حیران تھا، زونی کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ ملے ہوئے ہیں نہ تم دونوں ماں بیٹا اب بھی پولیس کو انفارم کرتی ہوں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، ساری بہادری تو شہرام افندی کو دیکھتے ہی ہوا ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے برابر سے گزری، مگر شہرام نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ امی کو اس سب میں کچھ نہیں پتا، پلیز انہیں کچھ مت بتانا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ شہرام افندی کے انداز میں پہلی بار گھبراہٹ جھلکی۔ زونی نے جیسے اس کے ہاتھ لگانے پر کرنٹ کھاتی اچھلی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور ہٹیں مجھ سے، کرمنل کہیں کے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ کچن سے گرم چائے کی ٹرے لے کر آتی فرخندہ بیگم بری طرح چونکی اور خدایا لگتا ہے شہرام واپس آ گیا، میں نے تو اس لڑکی کو شہرام کے کمرے میں چینج کرنے بھیجا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے وہ تیزی سے شہرام افندی کے کمرے کی طرف آئیں، مگر دروازہ کھولتے ہی ان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شہرام افندی نے زونی کی کلائی تھام رکھی تھی اور وہ زور زور سے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ شہرام کی گرفت زونی کی کلائی پر ہلکی پڑی تھی اور اسی لمحے کو زونی نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے لپک کر ٹیبل پر رکھی فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھائی اور پوری قوت سے شہرام کی پسلی کے قریب گھونپ دی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں گم کھڑا تھا، بس ایک کراہ اس کے لبوں سے نکلی، مگر فرخندہ بیگم کے لبوں سے ایک دلخراش چیخ نکلی تھی، شہرام یہ کیا تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا؟ وہ ایک دم بھاگتی ہوئی شہرام تک آئی تھی، جو ایک ہاتھ سے اپنی ابلتے ہوئے خون کو روکے ہوئے تھے۔ زونی نے کانپتے ہاتھ سے چھری نیچے پھینکی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ فرخندہ بیگم کی چیخیں اور شہرام کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے ہی اس کا سر زور سے چکرایا۔ میں پولیس کو بلاتی ہوں، اس لڑکی نے تمہیں چاقو مارا ہے۔ شہرام فرخندہ بیگم زاروں قطار رو رہی تھی۔ زونی الٹے قدموں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگتے اس کے کانوں میں شہرام کی آواز پڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کو روک رہا تھا، نہیں امی، پولیس کو مت فون کریں، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ زنیرہ ہے، حسنین ماموں کی بیٹی۔ وہ لاؤنج کے آخری سرے پر تھی جب درد میں ڈوبی شہرام کی آواز پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ پل بھر میں منجمد ہو گئی۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر کمرے کی سمت دیکھا، جہاں پر فرخندہ بیگم شہرام کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا تھا، شاید وہ بے حد مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ حسنین ماموں؟ اس کا مطلب یہ میری پھوپھو ہیں؟ اور شہرام پھوپھو کا بیٹا؟ زونی کے لب بے آواز ہلے، اس کی آنکھیں بے یقینی پھیلی ہوئی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اسے شہرام کا وہ روپ یاد آیا جو اس نے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ جرجری لے کر وہ الٹے قدم گھر سے باہر کی سمت بھاگی۔ فی الحال اسے صرف اپنی جان بچانی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کے اندر بیٹھی۔ یا اللہ پلیز آج مجھے بچا لیں، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے،
پلیز گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ دل ہی دل میں گڑ گڑائی۔ تیسری چوتھی بار چابی گھمانے پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر بھی اس فیل محل کو نہ دیکھا۔ گاڑی بھگاتے وہ صرف آدھے گھنٹے میں اپنے گھر واپس پہنچ گئی تھی، مگر وہاں ویسا ہی سکوت، ویسی ہی خاموشی تھی۔ حسنین جمال گھر نہیں تھے اور ان کی بیوی کہاں تھی، زونی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے وہ کتنی دیر بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ اگر وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں تو پھر کس بات کی دشمنی ہے؟ شہرام کو ڈیڈ سے آخر سب کے بارے میں مجھے کیوں نہیں پتا، کیا راز ہے؟ اس سب کے پیچھے وہ بے چینی سے ناخن کتراتے کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، زونی تھی، سچ کی تہہ تک جانے والی۔ اسے پتا ڈیڈ تو اسے کبھی کچھ بتائیں گے نہیں، سو اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، اپنی آبائی حویلی میں، جہاں اس کی دادی بھی رہتی تھی۔ زندگی کے آخری دن گر رہی تھی، مگر زونی جانتی تھی کہ اگر کوئی تھا جس کو سچائی معلوم تھی تو وہ یقیناً بی جان ہی ہوں گی۔ اس نے ملازم کو اپنی گاؤں جانے کا بتایا اور خود ڈرائیور کے ساتھ نکل آئی۔ شہر سے 2 گھنٹے کے مسافت پر اس کی آبائی حویلی موجود تھی۔ وہاں شہر کی نسبت کافی زیادہ رونق تھی۔ گاؤں میں بھی بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو گئی تھی۔ زونی کو اپنی بیمار دادی سے کبھی کوئی خاص لگاؤ رہا نہیں تھا، مگر آج وہ انہی کے لیے یہاں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر بی جان حیران رہ گئی، مگر ان کے بوڑھے بازو نے اسے خود میں سمٹ لیا۔ زونی کو شرمندگی سی ہوئی، کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ بی جان، مجھے سب کچھ بتائیں، سچ۔ ڈیڈ حویلی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور کیا سچ میں میری کوئی پھوپھو ہیں؟ اس نے بی جان کے دونوں ہاتھ تھامے، ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن تمہیں اس بات کا پتہ ضرور چلے گا۔ میں نہیں جانتی فرخندہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ تمہارے باپ نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب تم صرف 5 سال کی تھی، تمہارے باپ اور میرے اکلوتے بیٹے حسنین نے ہماری ساری جائیداد انہیں پوتنے بیچ ڈالی۔ وہ شہر میں نیا کاروبار کرنا چاہتا تھا، تب تمہاری پھوپھو امریکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام فرخندہ تھا۔ تمہارے باپ نے جو کاروبار شروع کیا وہ تو چلا نہیں، نتیجتاً اس نے یہ حویلی بھی گروی رکھ دی۔ آئے روز وہ تمہاری ماں کو مارتا پیٹتا، اپنا سارا غصہ اور پریشانی مجھ پر اور تمہاری ماں پر نکالتا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جلد یا دیر یہ حویلی بھی ہم سے چھن جاتی، اگر فرخندہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ سے واپس نہ آتی۔ اس کے شوہر شہریار افندی نے ایک بھائی کی طرح تمہارے باپ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو حسنین، اتنے برس امریکہ میں رہ کر میں نے بہت پیسہ جمع کر لیا ہے۔ تم سب میرے اپنے ہو، یہ پیسہ اگر تم لوگ کا کام نہیں آیا تو میرے کس کام کا؟ اس حویلی کو آزاد کروا اور کاروبار نے اسے کھڑے کرنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ شہریار افندی نے اپنی ساری جمع پونجی حسنین کے سامنے رکھ دی، اور حسنین تو سدا کا لالچی تھا، اس نے وہ ساری دولت سمیٹ لی اور اس حویلی کو آزاد کروایا۔ شہر میں اپنا کاروبار کھڑا کیا، اور جب کاروبار خوب جم گیا تو اس نے مکھن میں سے بال کی طرح شہریار کو نکال باہر کیا۔ فرخندہ اور شہریار حیران رہ گئے، ان کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ فرخندہ اور شہریار نے تمہارے باپ کی بہت منت سماجت کی، کاروبار میں ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ بھائی، ہمارے پاس جتنی رقم تھی ہم نے سب آپ کے کاروبار میں لگا دی۔ اگر آپ نے ہمیں کچھ نہ دیا تو شہرام کی تعلیم بھی جاری نہیں رہ سکتی، وہ وہاں امریکہ میں پائی پائی کا محتاج ہو جائے گا۔ فرخندہ نے حسنین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر حسنین پر تو نہ جانے کون سی لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ اس نے دھکے مار کر فرخندہ اور شہریار دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مجبوری جان کی بھی نہ سنی، شہریار پر غربت نے ایسا حملہ کیا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پایا، اور اسی دوران ہارٹ اٹیک سے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرخندہ بیوہ ہو گئی، مگر پھر بھی حسنین کے پتھر دل کو کوئی نہ پگھلا سکا۔ کاروبار میں سے اس نے فرخندہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیا، بلکہ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر وہ اسے حویلی کے آس پاس نظر آئی تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا، یہ امریکہ میں اس کے بیٹے کو ختم کروا دے گا۔ فرخندہ بیٹے کی جان بچانے کے لیے ہم سب سے دور چلی گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گئی، تمہارا باپ تو یہی کہتا رہا وہ بھی کہیں مر گئی۔ حسنین کو کسی لالچ نے اتنا اندھا کیا، وہ جلد ہی کھل گیا۔ کاروبار میں کامیاب ہوتے ہی اس نے شہر میں اپنا گھر بنایا اور بینت سے شادی کر لی، اور وہ ماڈرن اور جدید مزاج کی عورت تھی، تمہاری ماں جیسی۔ سادہ مزاج عورت اس کے سامنے کہاں ٹک سکتی تھی؟ چند ہی سالوں میں تمہاری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور حسنین ہم سب کو بھول بھال کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اب برسوں گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے میری بیٹی۔ وہ رونے لگی تھی۔ ساکت بیٹھی زونی نے بے اختیار اپنی آنسو صاف کیے، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا باپ کتنا ظالم شخص تھا۔ وہ جو شہرام کو غلط سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ اپنے اندر کے اتنے دکھ سنبھالے ہوئے تھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی، وہ واپس آ کر اپنا بزنس کھڑا کیا تھا۔ اگر وہ بدلہ لینا چاہتا تو وہ حق پر تھا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھوپھو زندہ ہیں بی جان؟ شدید انہوں نے اپنے دل مضبوط کر لیا، مگر میں انہیں آپ کے پاس ضرور لاؤں گی۔
اس نے بی جان کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا، وہ رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ پوری رات زونی کی آنکھوں سے نیند غائب ہو رہی، رہ کر وہ گرے آنکھوں والے شخص کی اس کی سراپے پر اتر رہا تھا۔ اسے اپنے باپ پر جی بھر کر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا، وہ شہر جا کر ان سے بات ضرور کرے گی۔ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا، لیکن اب وہ فرخندہ پھپھو سے معافی تو مانگ ہی سکتے ہیں نا۔ یہی سوچ کر وہ صبح ہی تیار ہو کر حویلی سے نکل آئی۔ ہلکے سبز رنگ کی لمبی سیر اور ٹراؤزر کے ساتھ وہ بے حد فریش لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شہر اور گاؤں کے درمیان لمبا راستہ تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا، گاڑی ایک پیٹرول پمپ کے سامنے رکی تو ڈرائیور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور پھر سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اب اگر راستے میں کوئی شاپ آئے تو مجھے پانی کی بوتل لے دینا، زونی نے ہلکا سا ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھا تھا، وہ شہرام افندی تھا۔ آپ یہاں؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ شہرام افندی نے اطمینان سے سر ہلایا۔ میں نے ڈرائیور سے بات کر لی ہے، وہ یہاں سے شہر چلا جائے گا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے وہ طریقہ اپنایا۔ وہ مضبوط انداز میں بات کر رہا تھا۔ زونی کا دل دودھ کا ابلا۔ اس نے چور نظروں سے شہرام افندی کا جائزہ لیا۔ وہ مضبوط ہاتھوں سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنے وہ اپنے پہلے والے حلیے سے یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ دیکھو زونی، میں جانتا ہوں تمہیں سچائی سے لا علم رکھا گیا ہے۔ میں انتقام کی آگ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میرے بابا حسنین جمال کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کس مشکل سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ قسمت نے یار کی تو میں ہوٹلز کی یہ چین بنانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ شاید میں کوئی کار مکینک ہوتا۔ وہ ہنسا تھا اور زونی نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ کچھ روز پہلے تک میں نے پکا عہد کر لیا تھا کہ میں تم سے انتقام لوں گا، کسی بھی طریقے سے۔ میں نے لمبے عرصے سے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، تمہاری فیس بک پروفائل کے ذریعے، مگر پچھلے کچھ برسوں سے تم نے وہاں پوسٹنگ چھوڑ دی۔ اس روز جب میں نے تمہیں ہوٹل میں دیکھا تو میں نے بدلہ لینے کا پورا ارادہ کر لیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، مگر میں تمہارے آگے ہار گیا۔ تمہاری معصوم صورت دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھی کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکوں، اس لیے میں آج تمہارے سامنے اقرار کر رہا ہوں، میں تمہاری طرف بری نیت میں آیا تھا، لیکن اب میں نے تمہارے ڈیڈ کو معاف کر دیا ہے۔ آئندہ کبھی میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ تم بھی پلیز پچھلی ساری باتوں کو بھول جانا۔ ہمارا ماضی بہت برا ہے، ورنہ میں تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ زونی نے بے ساختہ اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ کچھ نہ بولی تو شہرام افندی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دل ایک لمحے کے لیے بے قابو ہوا تھا۔ اس کے حسن نہیں تو اسے پل بھر میں زیر کر لیا تھا۔ چند لمحے تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی بے قابو ہوئی تو وہ چونک کر آگے کی سمت دیکھنے لگا۔ ہمارا ماضی ایسا نہ ہوتا تو آپ کیا چاہتے؟ زونی کے بے ساختہ سوال پر شہرام چونکا۔ تو پھر میں تم سے شادی کرنا چاہتا، اور میں تمہیں پرپوز کرتا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زونی سوال کرتے ساتھ ہی وہ ہلکا سا ہنسا تھا، جیسے اسے جواب پتہ ہو۔ زونی نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ شادی ابھی ہوگی، آج ہی۔ شہرام کے پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ چرک کی آواز آئی، ساتھ گاڑی رکی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زونی، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ زونی نے بے ساختہ اپنا رخ موڑا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں صرف 5 منٹ تک انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے ہاں نہیں کہا تو میری آفر بدل جائے گی۔ وہ بالکل پہلے والے نڈر اور پراعتماد انداز میں بولی تھی۔ شہرام چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ زونی نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ شہرام نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ مجھے قبول ہے، ایک بار نہیں، 1000 بار بھی، لیکن تمہارے ڈیڈ کا کیا؟ تم انہیں نہیں بتانا چاہو گی؟ وہ بے حد خوش تھا اور ساتھ مہران بھی۔ زونی نے سر جھٹکا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سر جھکا کر اپنے لب کاٹنے لگی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ میرا زخم اب کیسا ہے؟ تم نے مجھے مارنے میں ویسے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، وہ شگفتہ انداز میں بولا۔ زونی کو شرمندگی سی محسوس ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہرام افندی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گاڑی سٹارٹ کی، مگر ایک ہاتھ سے اس نے زونی کی کلائی مسلسل تھام رکھی تھی۔ میرا ہاتھ تو چھوڑ دیں پلیز، درد ہو رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جیسے تھک کر بولی تو شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ اس کا رخ مجسٹریٹ آفس کی جانب تھا۔ وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آفس پہنچ پاتا، ذیلی سڑک پر مڑتے ہی سیاہ رنگ کی گاڑیوں نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ شہرام کے ماتھے پر بل پڑے اور زونی کا سانس اس کے حلق میں ہی رک گیا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ حسنین جمال یہ سب کچھ ہونے نہیں دیں گے۔
گاڑی سے نیچے مت اترنا جب تک میں نہ کہوں۔ وہ اس سے تاکید کرتا نیچے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم بھی چلتا فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ زونی کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ سامنے والی گاڑی سے نکلتے آدمیوں نے شہرام پر فائر کیا تھا۔ وہ حواس باختہ انداز میں گاڑی سے نیچے اتری، مگر اس سے پہلے کہ وہ شہرام تک جاتی پیچھے سے آ کر کسی نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بری طرح سے پھڑپھڑائی، معاف کرنا زونی بیٹا، پر اس سب کے بغیر چارہ نہیں۔ حسنین جمال کی گراتی ہوئی آواز اس کے کانوں کے پاس سے ابھری۔ وہ رخ موڑ بھی نہ سکی۔ انہی کے حکم پر کسی نے اسے باندھ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی اور وہ مذمت بھی نہ کر سکی۔ ہاں، بس آخری منظر اس نے یہی دیکھا تھا کہ شہرام اپنے ایک پہلو کو تھامے زمین پر گر رہا تھا۔ حسنین جمال اس کے پاس سے گزرتے ہیں شہرام کی سمت جا رہے تھے۔ کوئی گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زونی کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ حویلی کے کمرے میں موجود تھی۔ ہاتھ پاؤں کھل جا چکے تھے، ہونٹوں پر لگی ٹیپ بھی اتار دی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یقین نہیں آتا ڈیڈ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ انہوں نے شہرام کو مار ڈالا ہوگا؟ چکراتے سر کو تھامے وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یکلخت اسے اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حویلی کے بڑے سے ہال میں سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں اس کے باپ کی تھیں۔ وہ غیر اختیاری طور پر ہی اس طرف چلی آئی۔ سنبھال کر رکھ لیں اپنی اس پوتی کو، جیسے اس کی ماں تھی کم عقل ویسے ہی یہ خود ہے۔ جن رشتوں سے میں کب کا پیچھا چھڑا چکا ہوں، یہ ان سے نئے رشتے جوڑنے چلی ہے۔ نکاح کی تیاریاں کریں اس کی۔ آج شام کو جو پہلا رشتہ ملا اسی کے ساتھ نکاح پڑھا دوں گا میں زونی کا۔ وہ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے کہیں سے بھی وہ حسنین جمال نہیں لگ رہے تھے جو شہر میں ایک معروف بزنس مین کے طور پر مشہور تھے۔ زونی کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ شرم کر لو حسنین، وہ کوئی غیر نہیں، تمہاری بہن کا بیٹا ہے۔ اپنی غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر شہرام زونی کو پسند کرتا ہے تو تمہیں ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ ابھی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر لو۔ بی جان کی آواز پر زونی نے دیکھا۔ وہ وہیل چیئر پر وہاں موجود تھیں۔ ان کا بوڑھا وجود اگرچہ کمزور تھا مگر وہ اس کے لیے لڑ رہی تھیں۔ کوئی غلطی نہیں کی، میں نے اپنا کاروبار سیٹ کیا۔ شہریار نے خود پیسے دیے تھے مجھے۔ اس وقت نہ دیتا وہ مجھے رقم، میں نے اس کی منتیں تھوڑی کی تھیں۔ اب اس کا بیٹا کہیں سے اٹھ کر آ گیا ہے۔ 4 دن بعد وہ بھی اپنے باپ کا کاروبار مجھ سے مانگنے لگے گا۔ یہی چاہتی ہیں نا آپ؟ وہ پتھر بھر کر بول رہے تھے۔ زونی نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچیں مگر کسی احساس کے تحت اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس نے بے اختیار پلکیں جھپک کر دیکھا۔ وہم نہیں تھا، واقعی شہرام افندی اسے ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہی سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں دائیں پہلو کی جانب خون کا ایک سرخ نشان موجود تھا۔ وہ ایک اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ فرخندہ پھپھو بھی تھی۔ میری بیٹی آ گئی، بی جان کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز بلند ہوئی تھی۔ فرخندہ بیگم نے جیسے ہر اختیار بلائے طاق رکھ دی۔ وہ دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی۔ حویلی کے سارے ملازمین نم آنکھوں کے ساتھ وہ منظر دیکھتے رہے۔ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہیں۔ بی جان بار بار فرخندہ بیگم کو چوم رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں ماں، میں صرف شہرام کی جان بچانے کے لیے آپ سب سے دور ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا حسنین بھائی ایک دفعہ پھر ہمیں برباد کر دیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بی جان نے انہیں اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کب تم لوگوں کو برباد کیا ہے؟ تم اور تمہارا بیٹا یہ چالیں چلنا بند کرو۔ میری بیٹی کو میرے خلاف ورگلایا اور اب بی جان کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ وہ بڑک کر بولے تھے۔ شہرام افندی کے ماتھے پر بل پڑے۔ بس بہت ہو گیا حسنین ماموں، آخر آپ کو اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حسنین جمال کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کیا کرو گے تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میرا کاروبار تمہارے باپ کے پیسوں پر کھڑا ہے؟ ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں۔ وہ جیسے نیم پاگل سے ہو رہے تھے۔ شہرام افندی کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے یہ کاروبار واپس مانگ رہا ہوں؟ میں آپ سے دولت اور کاروبار میں کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہوں۔ آپ کی یہ چھوٹی سی فرم جسے آپ نے دھوکے سے قائم کیا تھا وہ اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس بات سے تو آپ واقف ہیں نا، اسی لیے تو آج کل آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں۔ وہ اندر کی ساری باتوں سے واقف تھا۔ حسنین جمال کے چہرے کی رنگت زرد پڑی۔ میں زونی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پرانی ساری باتوں کو بھول جائیں۔ میں زونی سے محبت کرتا ہوں اور اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ صرف اس لیے آج میں امی جان کو لے کر یہاں پر آیا ہوں۔ آپ کا کاروبار اور آپ کی زندگی آپ کو مبارک ہو۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ زونی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کتنے استحقاق کے ساتھ اس کے ہاتھ اس کے باپ سے مانگ رہا تھا۔
حسنین جمال نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں زونی کی شادی کہیں اور کر دوں گا۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ شہرام نے مضبوطی سے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو اس صورت میں یہ جو بچی کچی دولت آپ کے پاس ہے، آپ کو اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں آپ کے پاس ایک دیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگا۔ حسنین صاحب لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ جیب سے رومال نکال کر انہوں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو آج شام کو ہی نکاح رکھ لو۔ بینش گھر میں اکیلی ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، کمزور آواز میں کہتے انہوں نے جیسے ہار مان لی تھی۔ شہرام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ سیڑھیوں پر کھڑی زونی نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جن کی ساری اکڑ، سارا غرور آج ٹوٹ چکا تھا۔ دھوکے دہی سے بنائی ہوئی شاندار زندگی آخری سانسیں لے رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے باپ کے متعلق برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ نکاح کی تقریب رونقوں سے لبریز تھی۔ بی جان نے اسے اس کی ماں کا عروسی جوڑا نکال کر دیا، جسے پہن کر وہ اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ حسنین جمال نے برے دل سے ہی سہی لیکن باپ ہونے کا فرض ادا کیا۔ جس وقت زونی نے نکاح نامے پر دستخط کیے، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ بس چند روز پہلے ملی تھی، اور ملاقات بھی کیسی تھی۔ ہوٹل والا واقعہ یاد آتے زونی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی رخصتی ہو چکی تھی اور شہرام خان اسے اپنے ساتھ اپنے شہر، اپنے گھر میں لے آیا۔ فرخندہ بیگم عرصے بعد بی جان سے مل کر انتہائی خوش تھیں، اوپر سے ہی سہی، مگر حسنین جمال بھی اپنی بہن سے راضی ہو چکے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ پھولوں سے سجی سیج درمیان بیٹھی تھی جب دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت پر بالکل یقین نہیں تھا، جب تک میں تم سے نہیں ملا تھا، اس نے زونی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ ویسے سچ بتاؤ، تم مجھ سے نکاح صرف اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ تم اپنے ڈیڈ کو سزا دے سکو، یا کوئی اور بات تھی؟ اس کے جوڑے میں سے لٹیں نکلتے شہرام افندی نے پوچھا۔ زونی کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو میں آپ سے طوفانی محبت میں مبتلا ہو جاؤں؟ وہ سب تو میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ بی جان فرخندہ پھپھو سے مل سکیں، وہ شرارت سے لب دبائے آنکھیں ٹپٹپاتے کہہ رہی تھی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے زونی کو اپنی گرفت میں قید کیا۔ جو بھی بات ہے، اب تم تو میری بیوی ہو، میں تمہیں خود سے محبت کرنا بھی سکھا دوں گا۔ اس نے زونی کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ پل بھر میں گلابی پڑ گئی۔ اب اسے کیا بتاتی، جس محبت کا شکار وہ ہوا تھا، اسی کے ہاتھوں تو زنیرہ نے بھی اپنا دل ہارا تھا، مگر اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ اس کی مضبوط پناہوں میں تھی، اور اسے اس پناہ سے اب کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا۔